نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته رواه مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگنے میں زاری یعنی ضد نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے کچھ مانگے، اس کا مانگنا مجھ سے کچھ نکلوائے حالانکہ میں نہ خوش ہوں، تو اسے میرے عطیہ میں برکت دی جائے۔ سادہ لفظوں میں بعض فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، ٹلتے ہی نہیں، لے کے ہی چھوڑنی، ہم نے بھیک لے کے ہی چھوڑنی ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے تو اس میں برکت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زبردستی لیتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، نکلوا ہی لیتا ہے، اس میں برکت نہیں ہونے والی۔ اچھا، نہ صرف یہاں تک، قرآن پاک کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے مگر گڑ گڑانا پڑتا ہے، تو لوگ مانگتے ہوئے نا رو پڑتے ہیں۔ یہ قرآن نے پہلے ان کی صفات بیان کی، حدیث میں حضور نے خود آڑ ہی گیا ہے بھائی، رو رو کے۔ اور یہ ایسے ڈرامے باز ہیں کہ بلا مجھے ایک سعودیہ سے ساتھی تشریف لائے حج کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی یہ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ انہوں نے نا کچھ ویڈیوز بنائی، فقیروں کو پکڑا، ایک فقیر کو پکڑ کے انہوں نے بٹھایا، اور جب اس سے تفتیش کی گئی، اس نے کہا حضرت صرف یہاں پہ میں پاکستانی فقیر نہیں ہوں، ہمارا پورا جہاز بھر کے آیا ہے، ہم یہاں پر بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں رمضان کے مہینے میں، حج کے دنوں میں۔ اب لوگ جب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے، مدینہ شریف میں آپ سے کوئی سوال کر کہ بلا آپ کیسے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ آپ کے دل میں تو ایک بات آ گئی نا کہ یار یہ دیکھو اللہ کا گھر ہے، یار اللہ کے گھر میں یہ بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، مدینے میں مجھ سے سوال کر رہا ہے، تو میں اس کو فوراً دے دوں۔ تو یہ ایک کوئی چھوٹی موٹی عادت نہیں، یہ باقاعدہ پورا بزنس ہے، اور اس کو آپ اگر تھوڑا سا اس کی جڑوں کے اندر جائیں تو ارباب اقتدار تک ان کا وہ آپ کو پوری چین ملے گی، کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایویں کوئی بھکاری ایک بندہ اٹھ گیا، یہ جو اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے۔ اب یہاں پہ کوئی ایک لڑکا ہے اقرار الحسن، وہ کس نام سے کرتا تھا یار، ایک پروگرام، ہاں یار اقرار الحسن وہ کرتا تھا، اس پروگرام کا نام تھا سر عام، یاد آ گیا مجھے، سر عام اس کا پروگرام تھا۔ اس نے نا ایک دن بھکاری بن کے نا وہ گیٹ اپ کر کے بھکاری بن کے چوک کے اوپر کھڑا ہونا چاہا، کہ وہ جو ادھر کے فقیر تھے وہ اس کو پڑ گئے، تو ادھر کدھر آ گیا، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارا شہر، چل تو یہاں سے بھاگ۔ اس نے کہا یار جس طرح تم بھیک مانگ رہے ہو میں بھی بھیک مانگنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، یہاں پہ کون سا کسی، نہیں تمہیں ہمارے ٹھیکیدار سے بات کرنی پڑے گی۔ اس بندے نے پوری پھر تحقیق کی، پورا اس کے اوپر اس نے ایک پروگرام کیا، اور پھر وہ ایم این اے ایم پی اے تک ان کے جو ہے وہ ساری چین ملے۔ آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں یہ اتنے منظم قسم کے لوگ ہیں یار، جو پورا جہاز بھر کے یہاں سے بھیک مانگنے کے لیے سعودیہ لے جا رہا ہے۔ اللہ کا گھر سامنے ہے، لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اپنی روحانیت کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کو، اب وہاں پر کھڑا ہو کے کوئی بھیک مانگے۔ اچھا بھیک مانگنا تو چلو ایک جرم ہے ہی سو ہے، وہ جیب کاٹ لیتے ہیں یار حاجیوں کی۔ کئی ساتھیوں نے یہاں پہ مجھے فون کیا، جو ہمارے نمازی ساتھی ہوتے ہیں، بعض شفقت فرماتے ہیں کہ اگر آپ نمبر دے دیں، اگر ہمیں کوئی وہاں پہ مسئلہ پیش آیا تو ہم آپ سے پوچھ لیں گے۔ انہوں نے وہاں سے باقاعدہ فون کر کے مجھ سے یہاں سے پیسے منگوائے کہ ہماری جیب میں کٹ چکی ہیں، ہم یہاں پہ سوال نہیں کر سکتے، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کہیں ہم مجرم نہ بن جائیں، آپ ہمارے گھر والوں سے رابطہ کر کے ہمیں پیسے بھجوائیں۔ آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ اللہ کے گھر میں جو بندہ چوری کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ اچھا ایک بندہ آیا میرے پاس، حج کر کے آیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب غلاف کعبہ نیچے ہوا کرتا تھا، اب تو حج کے دنوں میں وہ اوپر اٹھا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس قوم نے بھی آنا ہے۔ وہ کہتا جی میں نے نا یہ جس طرح لیا ہے، میں نا جیب میں اس کے احرام میں کینچی ڈال کے لے گیا تھا، احرام میں کینچی ڈال کے لے گیا، اور وہاں پہ میں نے روکے نا جان کے ایک ڈرامہ کر کے میں نے کینچی سے نا وہ غلاف کعبہ کاٹ لیا تھا، تو آپ بھی زیارت کر لیں۔
اور میرا ایک رنگ آئے ایک جائے، میں کہ اللہ دے بندیا، خدا دے بندیا، تو خانہ کعبہ دا غلاف کٹ کے لے ہے یا تو حج کرنا ہے؟ ہوں مینوں دس میں نو چما یا تینوں میں کچھ کہوں؟ میں ایک عجب سی ایک جو ہے نا جی وہ اضطراری کیفیت میں آ گئی، یار خدا کے بندے یار اللہ کے واسطے ایسا کیوں کرتے ہو یار؟ پاکستانیوں کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ اچھا پھر ایسے لوگ جو ہے نا جی نام پاکستان کا بدنام کرتے ہیں۔ خدا کی قسم پاکستان بھکاری نہیں ہے، نہ پاکستان کی عوام بھکاری ہے، ہم الحمدللہ بڑے خوددار قسم کے لوگ ہیں، ہم کسی سے بھیک مانگ کے کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں نے جن کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، جو خانہ کعبہ کے اندر چوری سے نہیں باز آ رہا قبلہ، اس کا کیا آپ دین مذہب کہیں گے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب جو ہے وہ اس سے سوال کرتے ہیں، اس در سے سوال کرتے ہیں، یہ لوگ وہاں پہ جا کے بھی بھکاری بن جاتے ہیں یار، مخلوق سے سوال کرتے ہیں۔ جاؤ سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو، التجا کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ خدا کی قسم آپ کی قسمت بدل۔ ہر کسی کو کعبے جانے کی نہیں سعادت ملتی یار، ساری زندگی بندہ ترستا رہ جاتا ہے۔ میں کتنے عرصے سے تڑپ رہا ہوں، یا اللہ مجھے بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، میں بھی جاؤں، میں بھی جاؤں۔ ہمارے دل کی تڑپ ہے یار، پتہ نہیں یہ زندگی میں پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہم اس آس کو سینے میں لے کے ہی مر جائیں گے۔ لیکن حضرت جی جو چلا گیا وہاں پر وہ کم از کم برکتیں تو حاصل کرے۔ یہ وہ فضائیں ہوائیں ہیں جہاں پر میرے سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانسیں لی ہیں یار۔ بندہ وہاں جا کے کم از کم اپنی التجائیں کرے، بخشش کا سامان کرے، وہاں پہ سوال کرے یار، بجائے اس کے کہ وہاں پر آپ جگہیں تلاش کریں کہ یہاں پر بھی میرے سنن نبی چلے ہوں گے، میں یہاں پہ بھی دعا کر لوں، ہاں جی آب زمزم پہ حضور آئے ہوں گے، ہم یہاں پہ سوال کر لیں، حجر اسود پہ کملی والے آئے ہوں گے، ہم یہ حتیم کعبہ ہے میں یہاں پہ دعا کر لوں، یہ مقام ابراہیم ہے میں یہاں پہ کر لوں، یہ صفا مروہ ہے میں یہاں۔ بڑے بڑے لوگوں کی جو عظیم ہستیاں گزری ہیں، اسلام کی تاریخی پرسنالٹیز گزری ہیں، وہاں کی جگہ آپ تلاش کر کے وہاں پر دعائیں کریں یار، بجائے اس کے کہ وہاں پہ ہم جا کے رحمت اور اس کا فضل لے کے آئیں، الٹا ہم وہاں پہ جا کے اللہ کا غضب، ظاہری بات ہے جو چوری کر رہا ہے اور بیت اللہ میں کر رہا ہے، اور ایسے عظیم ایک نیکی کا ثواب پاکستان میں تو ایک ہی ہے یا 700 گنا ہے، لیکن مکہ شریف میں جا کر وہی 1,00,000 گنا، اور مدینہ شریف میں جا کر 50,000 گنا وہ بڑھ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر برائی کرنے کا آپ کو گناہ نہیں ملے گا، ایک گناہ کرنا پھر وہاں پہ 1,00,000 گناہ کرنے کے برابر۔ اور حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہاں پر تو آواز اونچی کرنے کا بھی منع کر دیا گیا۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ہم سارے اعمال برباد کر دیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضور وہاں پر اتنا جلال ہے میرے رب کا کہ وہاں پر تو بے ادبی بھی نہیں، آواز بھی اونچی نہیں کرنی، وہاں پر تو کوئی وہاں جا کے بندہ بھیکے مانگے، چوریاں کرے، حاجیوں کی جیبیں کاٹے۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں سوال کرنے سے محفوظ رکھے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک بات کر دی، میں وہ کر کے بات ختم کروں۔ فرماتے ہیں جو فقیر جانتے ہوئے بھیک لے کہ دینے والا محض شرم اور ندامت کی وجہ سے دے رہا ہے، اس کا دل دینے کو نہ چاہتا تھا، تو یہ مال بھکاری کے لیے حرام ہے، حرام کھا رہا ہے وہ۔ خیال رہے کہ بھکاری کی ضد اور ہے، اور جو مساجد کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یہ اور چیز ہے، مسجد کے لیے اور مدارس کے لیے جو فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے وہ اور چیز ہے۔ مساجد کے اندر آگ کے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دینا بھی حرام۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم